بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تا چہارم، پارٹ نمبر 6، پیج نمبر 120۔ سوال: آپ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اسلام کی طرف کس نے آپ کو دعوت دی؟ جواب: سچی بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی طرف کسی مسلمان یا کسی انسان نے دعوت نہیں دی، بلکہ مذہب حق اسلام نے خود مجھے دعوت دی۔ ہوا یہ، میں احمد آباد میں دلی پبلک اسکول کی برانچ کے قیام کے لیے گیا۔ ایک ہفتہ کے قیام کے بعد احمد آباد میل سے واپس لوٹا۔ گاڑی 7 گھنٹے لیٹ تھی۔ دوپہر کے شاید 1:30-2 بج رہے ہوں گے۔ میں گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا کہ کلی اکٹھے ہو کر ایک طرف کو جا رہے ہیں۔ مجھے غریبوں اور مزدوروں کے حقوق سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہدایت مجھے بلا رہی تھی، ورنہ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 10-20 کلی آنے والی گاڑی پر اس طرح جاتے ہی ہیں، مگر اس وقت میرے خیال میں آیا کہ میں ان کے ایجیٹیشن میں ان کی رہنمائی کروں، اس لیے میں کلیوں کے ساتھ چلا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے پلیٹ فارم پر ایک جگہ سے لوٹے اٹھائے، پانی بھرا، پلیٹ فارم پر وضو کرنے لگے۔ مجھے دوپہر کو سب لوگوں کے اس طرح لوٹے اٹھائے اور پھر منہ ہاتھ دھونے سے حیرت ہوئی۔ خیال ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ دوپہر کو ہاتھ منہ دھو کر یہ کیا کرتے ہیں۔ خوب اچھی طرح داتون وغیرہ کر کے انہوں نے ہاتھ اور پاؤں دھوئے اور جگہ پر جو انہوں نے رسیاں باندھ کر نماز کے لیے بنائی ہوئی تھی وہاں چٹائیاں بچھائیں اور سب لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی آگے کھڑا ہوا، باقی سب بالکل سیدھی صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح سب کو سیدھا کیا کہ 1 انچ کوئی آگے پیچھے ہوتا تو برابر والا اس کو ٹھیک کھڑا ہونے کو کہتا۔ ایک کے اللہ اکبر کہنے سے سب ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھاڑ ڈھونے والے کلی قوم کو میں دیر تک جماعت پوری ہونے تک دیکھتا رہا۔ مجھے خیال ہوا کہ ایسی جاہل قوم میں ایسا نظم اور ڈسپلن جس مذہب نے پیدا کیا ہے، مجھے ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں اس جذبہ سے اردو بازار پہنچا۔ میرے علم میں تھا کہ وہ بازار اردو اور اسلامی کتابوں کا ہے۔ ایک کتب خانے پر گیا تو انہوں نے مجھے کتب خانہ انجمن ترقی اردو پر جانے کا مشورہ دیا۔ وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب کا انگریزی ترجمہ "واٹ از اسلام" اسلام کیا ہے اور مولانا سید سلیمان ندوی کی "پروفٹ محمد دا آئیڈیل" خطبات مدارس پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں خرید کر لے آیا۔ مجھے ان دونوں کتابوں نے اسلام سے میری خاندانی دوری کے باوجود اسلام سے بالکل قریب کر دیا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان دونوں کتابوں نے مجھے ایک حد تک مسلمان بنا دیا تو شاید یہ بات بھی صحیح ہو۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ مجھے اسلام کو اس کے اصل سے پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک کے ہندی اور انگریزی ترجمے اردو بازار میں سے میں لے کر آیا۔ قرآن پاک کو پڑھ کر مجھے احساس ہونے لگا کہ اسلام میری کھوئی ہوئی مایا ہے، اور جیسے جیسے میں قرآن پاک پڑھتا گیا میرے اندر کی اندھیری جگمگانے لگی اور مجھے ایسا لگا کہ فطرتاً میں مسلمان ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ جنت دوزخ کے حالات پڑھ کر مجھے یہ بھی خیال ہوا کہ مجھے فیصلہ میں جلدی کرنا چاہیے۔ اگر اسلام اور ایمان کے بغیر میری موت آ گئی تو میری ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے لیے تلاش شروع کی۔ میں جامع مسجد امام بخاری کے پاس گیا، مگر انہوں نے میرے ساتھ بہت بے رخی کا معاملہ کیا۔ میرے مالک کا مجھ پر کرم تھا کہ میرے لیے خود اسلام نے اپنا دروازہ کھولا، کوئی مسلمان اس کا ذریعہ نہیں تھا۔ اب میرے لیے قرآنی اسلام اور مسلمانوں کے اسلام میں فرق کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ اگر میں مسلمانوں کے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آتا تو امام صاحب کے پاس حاضری ہی میرے لیے رکاوٹ بننے کے لیے کافی تھی، مگر میں نے تلاش جاری رکھی۔ میں جماعت اسلامی کے دفتر میں بھی گیا۔ وہ میرا تعارف سن کر شاید شک میں پڑ گئے اور میرے بڑے بھائی جو وزیر ہیں ان کی رشتہ داری ان کے لیے جھجک کا باعث ہوئی۔ میں 6 ماہ تک شاید 50 لوگوں کے پاس گیا کہ مجھے کوئی مسلمان کر لے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کوئی کلمہ نہ پڑھوا سکا۔ اس دوران میرا مطالعہ جاری رہا اور مجھے روز بروز یہ فکر اور خوف بڑھتا گیا کہ کہیں میں اس حال میں نہ مر جاؤں اور شاید میں اس نعمت کا اہل نہ ہوں۔ بار بار میں تنہائی میں اپنے مالک سے فریاد بھی کرتا، میرے مالک آپ ہی مجھے مسلمان کر لیجئے۔ یہ 6 ماہ مجھ پر بہت سخت گزرے اور حد درجہ شکستگی مجھ پر طاری رہی۔ میری بے چینی بڑھتی گئی۔ اس دوران میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا۔ مجھے قریۂ کرم میں شریک ہونا پڑا۔ میں نے اندر سے مسلمان ہو کر پہلی بار اپنی بہن کو جلتے دیکھا تو میں بیان نہیں کر سکتا مجھ پر کیا گزری۔ میرے والدین کے بعد میری بڑی بہن اس آگ کے واسطے سے اس دوزخ کی آگ کی طرف چلی گئی۔ اب اس کے بعد عمر کے لحاظ سے میرا نمبر تھا۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی۔ ساری رات مجھے بے چینی میں نیند نہیں آئی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، بڑی آہذاری سے دعا کرتا رہا میرے مالک مجھے ایمان کے بغیر موت نہ آئے۔ صبح کو مجھے خیال آیا کہ مجھے کتب خانہ انجمن ترقی اردو والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، شاید وہ کچھ راہ نکالیں۔ ان کے پاس گیا اور اپنی پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ فوراً پھلت چلے جائیں اور مولانا کلیم صاحب سے ملیں۔ انہوں نے پھلت کا پتہ بتایا۔ میں فوراً کتب خانہ سے اپنی گاڑی سے پھلت پہنچا۔ 24 مئی 2001 کو تقریباً 11:30 بجے میں پھلت پہنچا۔ مولانا کلیم صاحب اندر گھر سے
خود ہی किसी सफर के लिए निकल रहे थे। गाड़ी तैयार थी। बैठक में उनसे मुलाकात हुई। खड़े खड़े मैंने उनसे चिड़चिड़ेपन से कहा, मैं मुसलमान होने आया हूँ, अगर आप कर सकते हो तो बताएं वरना जवाब दें। मौलाना साहब शायद इस जुमला से मेरी पूरी दास्तान समझ गए। उन्होंने कहा, अगर आप खड़े खड़े कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं तो खड़े खड़े पढ़ लें, और अगर कुर्सी पर बैठकर पढ़ना चाहें तो बैठ जाएं। मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे कलमा पढ़वाया। मेरे नाम की मुनासबत से सईद अहमद रखा। मौलाना साहब ने मुझे दिली मुबारकबाद दी और गले लगाया, पानी मंगवाया और कहने लगे, अगर आप बुरा ना माने तो अपना तारुफ करा दें और ये बताएं कि आपको इस्लाम की किसने दावत दी। मैंने तारुफ कराया और बताया कि मुझे इस्लाम ने खुद दावत दी है। मौलाना ने पूरा हाल सुनकर मेरी तसल्ली के लिए गोया उन्होंने मेरी मजाक उड़ाई और कहा, डॉक्टर साहब आप साइंसदां हैं, मजहब इस्लाम को आप हक समझकर कबूल कर रहे हैं और इस्लाम को पढ़कर आपने ये फैसला किया है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा कि इस्लाम रस्मों का मजहब नहीं है, ईमान अल्लाह और बंदा के दरमियान सच्चे रिश्ते का नाम है। जब हक समझकर आपने इसको मान लिया, दिल की गहराई से तस्लीम कर लिया, बाप दादाओं की बुत परस्ती और शिर्क को छोड़ने का फैसला कर लिया, तो आप अल्लाह के नजदीक मुसलमान हो गए। मैंने जो कलमा आपको पढ़ाया महज आपकी तसल्ली और आप जैसे सच्चे और गुनाहों से पाक मुसलमान के साथ कलमा पढ़ने की सआदत हासिल करने के लिए पढ़वाया है, वरना मुसलमान तो आप 6 माह पहले हो गए थे। उन्होंने मेरा इस तरह मजाक उड़ाया कि मेरे सारे जगह जगह धक्के खाने के जख्मों का इलाज हो गया और अब मैं इन लोगों के बजाय जो कलमा पढ़वाने से कुतराते हैं अपनी हमाकत पर खुद ही हंसा। मौलाना साहब के यहाँ पुरतकल्लुफ नाश्ता हुआ। उन्होंने अपने सफ़र को 1 घंटा मौखर किया और जिन लोगों ने मुझे कलमा पढ़वाने से झिझक महसूस की, हालात का तकाजा बताकर उनकी सफाई करते रहे और मुझे इस पर आमादा करते रहे कि मुसलमानों का इस्लाम प्यासी और दुखियारी इंसानियत के कबूल हक के रास्ते में रुकावट और हिजाब है। ऐसे में अब ज़्यादा ज़रूरत है कि कुरानी इस्लाम को समझने और मानने वाले आप जैसे कुरानी मुसलमान लोगों को हकीकी इस्लाम का अपने कौल और अमल से तारुफ कराएं, बल्कि दर्दमंदी से दावतें और चलते चलते मुझसे वादा बल्कि अहद लिया कि दुनिया की इस कमी के लिए मैं काम करूंगा। मौलाना साहब ने इसरार किया कि मैं खाना खा कर जाऊं, मगर ये चाहते हुए कि मैं मौलाना साहब के साथ कुछ वक्त गुजारने को दिल चाहता था, मैंने उनके सफ़र की वजह से इजाज़त ली और खुश खुश वापस लौटा। मौलवी अहमद साहब, आप मेरे मोहसन ज़ादे हैं जो मैं अपनी इस खुशी और सफ़र की कामयाबी के मज़े की हालत बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे आज ही मैं पैदा हुआ हूँ। मैं रास्ता भर सोचता रहा कि पूरी दुनिया को एक मुल्क बनाकर मुझे इसका बादशाह बना दिया जाता। शायद मेरे लिए इतनी खुशी की बात ना होती, इसलिए कि मैं आज अपने मालिक का गोया राज़ी करके लौटा था। दिल्ली वापस लौटा तो मैंने अपनी बीवी से साफ साफ बता दिया, उन्होंने घर वालों से बता दिया और घर में कोहराम मच गया। मेरे बड़े भाई जो वजारत की कुर्सी पर थे ने बड़े लालच दिए और फैसला बदलने पर जोर दिया और फैसला ना बदलने पर सख्त वार्निंग भी दी। मैंने 2 टोक उनको अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने मुझे पार्टी और मुल्क के 2 बड़े जिम्मेदारों बल्कि वक्त के सबसे बड़े जिम्मेदारों से मिलवाया। उन्होंने मुझे मुल्क की वजारत की ऑफर दी। मैंने वहाँ भी अपना 2 टोक फैसला सुना दिया और जब वो जोर देते रहे और मुझे छोड़ने को तैयार ना हुए तो मैं सोचने को कहकर जान छुड़ा कर चला आया। जाहिर है इस मुबारक फैसला के लिए कोई सोचने के तसव्वुर से भी कांप जाता है। मैंने अब आपके वालिद साहब को ज़रूर उन मुलाकातों की इत्तला दी। उन्होंने 1-2 रोज़ गौर फिक्र के बाद ये मशवरा दिया कि आप दिल्ली पब्लिक स्कूल छोड़कर कुछ रोज़ के लिए सऊदी अरब या गल्फ़ के किसी मुल्क में रहें। मैंने भी इस राय को बेहतर समझा। नेट पर देखकर एक इंग्लैंड के स्कूल में इंटरनेट पर अप्लाई कर दिया और नेट ही पर इंटरव्यू हुआ और 1 महीना में ही मस्कत 3 साल के लिए चला गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये वक्त बहुत अच्छा गुजरा। सवाल, आप फरमा रहे थे कि अभी से आपने कुरानी इस्लाम की दावत का वादा और अहद किया था, इस अहद पैमान का क्या रहा? जवाब, मैंने 3 साल मस्कत में गुजारे, सिर्फ और सिर्फ दावत को मकसद बनाकर काम किया। अरब नौजवानों को मैंने जिंदगी का मकसद समझकर जीने के लिए तैयार किया और अपने साथियों और रुफका में काम किया। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल जो फ्रांस के रहने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए और उन्होंने पेरिस में जाकर एक दावती इदारा कायम किया। हमारे कॉलेज के 6 उस्ताद और 3 मुलाजमों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें 3 हिंदुस्तानी, 3 अमरीकी और 3 लोग लंदन के थे। और खुशी की बात यह है कि ये लोग माँ अपने ख़ानदान के मुसलमान हुए। तादाद तो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, मगर इस बात पर मैं अल्लाह का हद दर्जा शुक्र करता हूँ कि ये सब लोग शऊरी तौर पर कुरानी मुसलमान हैं। जिस कॉलेज में रहा वहाँ पर ऐसी दावती फ़िज़ा बन गई कि हफ्तावारी प्रोग्रामों में मेरा दावती लेक्चर बड़े शौक से सुना जाता रहा। मेरे कॉलेज के 50 शागिर्दों की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जहन साजी हो गई कि वो इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे दावत को मकसद बनाकर जिएंगे। इनमें से अक्सर बरतानिया और मगरबी मुल्कों में हैं, 2 जापान और 2 इटली में दावती काम कर रहे हैं। असल में मेरे साथ भी मसला था कि मैंने इस वक्त खुद भी पढ़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा और उर्दू भी अब मेरी अच्छी खासी हो गई है। सवाल, अब आपने फिजी जाने का प्रोग्राम बनाया है, वहाँ पर आपकी क्या मसरूफियत होगी? जवाब, असल में ये फैसला मैंने मौलाना साहब के मशवरा और उनकी एमा पर किया है। मौलाना साहब फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दावत के लिए बड़े फिक्रमंद हैं और वहाँ के हालात से बहुत पुरुमीद हैं। वहाँ पर उनसे वाबस्ता कुछ लोग काम कर रहे हैं। मौलाना साहब का ख्याल है कि मगरबी मुल्कों
خصوصاً امریکہ کی دادگیری اور ظالمانہ رویے سے مشتعل نوجوان مسلمانوں کی جہادی تحریکوں سے اسلام کی رحم دلانہ اور صوفی صدر رحمت بھری تصویر مسخ ہو کر رہ گئی ہے، اس لیے کہ جس بات میں یہ نوجوان اسلامی اصولوں کو نظر انداز کر کے مغرب کی دیوالیہ ہو چکی ہے، انسانیت کے اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ اور حجاب بن رہے ہیں۔ اس لیے ان ملکوں میں دعوت کی ضرورت بھی زیادہ ہے اور یہاں امیدیں بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے میں نے ایک ملازمت تلاش کر لی ہے اور انشاءاللہ جنوری میں میرا وہاں کا سفر ہے۔ خدا کرے میں مولانا صاحب کی امیدوں کا پورا کرنے کا ذریعہ بن سکوں۔ سوال: مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام ارمغان کے واسطے سے آپ دینا چاہیں گے؟ جواب: بہت زیادہ تو میں کچھ کہنے کے حال میں نہیں ہوں، البتہ میری زندگی خود مسلمانوں کے لیے پیغام اور عبرت ہے۔ میری یہ بات یقیناً بڑی کڑوی سچائی ہوگی کہ اگر مسلمان سچائی اور حق سے دیوالیہ انسانیت کو حق کے دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن اسلام اور دنیا کے درمیان رکاوٹ اور حجاب نہ بنے اور اسلام اور انسانیت کے درمیان سے ہٹ جائے۔ سوال: واقعی یہ بات تو حقیقت ہے، مگر آپ کو اس سلسلہ میں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی نہ کسی درجہ میں آپ کو کتاب دینے والے اور جن کتابوں کو آپ نے پڑھا ان کے لکھنے والے اور کلمہ پڑھوانے والے سب لوگ آج کل کے ہی مسلمان ہیں۔ جواب: یہ بات بالکل حق ہے، یہ لوگ واقعی قرآنی مسلمان ہیں، مگر ایسے مسلمانوں سے عام انسانوں کا رابطہ اور ان کو دیکھنے کا موقع ان کو کب ملتا ہے؟ غیر مسلموں کو جن مسلمانوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو قرآنی اسلام کے لیے حجاب ہیں۔ سوال: واقعی آپ کی یہ بات بھی سچ ہے؟ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب: آپ کا بھی شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، مستفاد از ماہنامہ ارمغان، جنوری 2006۔ ڈاکٹر محمد حذیفہ رام کمار بستی، یو پی سے ایک ملاقات۔ احمد ابا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حذیفہ: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اللہ کا شکر ہے آپ آ گئے، ابھی سے بہت مرتبہ آپ کا ذکر سنا، ابھی اکثر لوگوں کے سامنے آپ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے خونی رشتہ کے بھائیوں کی خیر خواہی اور ان کو ہمیشہ کی ہلاکت اور عذاب سے بچانے کے لیے اسلام کی دعوت دینا نہ صرف یہ کہ اسلامی فریضہ ہے بلکہ یہ ایک خیر خواہی ہونے کی وجہ ہمارے ملک کے قانون کے لحاظ سے بھی ہمارا قانونی حق ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کے قبول اسلام کا تذکرہ مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا، اللہ نے ملاقات کرا دی۔ جواب: میں دہلی ایک سرکاری کام سے آیا تھا۔ مولانا صاحب کا فون تو ملتا نہیں، خیال ہوا کہ فون کر کے دیکھ لوں، اگر پھلت ہوئے تو ملاقات کر کے جاؤں گا۔ بہت دنوں سے ملاقات نہ ہو پانے کی وجہ سے بہت بے چین سا تھا۔ فون ملا ہے تو معلوم ہوا مولانا صاحب دہلی میں ہیں۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ دہلی میں ملاقات ہو گئی۔ میرے اللہ کا کرم ہے، رمضان سے پہلے ملاقات ہو گئی۔ بے قراری بھی بہت ہو رہی تھی اور ذرا ایمان کی بیٹری بھی چارج سی ہو گئی۔ بہت دن ملاقات کو ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اندر کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہو۔ الحمدللہ ملاقات ہو گئی اور ایک پروگرام میں بھی مولانا صاحب کے ساتھ شرکت ہو گئی، بیان سے بھی تسلی سی ہو گئی۔ سوال: حذیفہ صاحب، میں آپ سے ایک مطلب کے لیے ملنا چاہتا تھا۔ ہمارے ہاں پھل سے ایک ماہنامہ میگزین ارمغان کے نام سے نکلتا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، اس کے لیے آپ سے ایک انٹرویو لینا چاہتا ہوں تاکہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے رہنمائی بھی ہو، خصوصاً آپ کے انٹرویو سے خوف کم ہو اور حوصلہ بڑھے۔ جواب: ہاں احمد بھیا، میں ارمغان کو خوب جانتا ہوں، میں نے مولانا صاحب سے کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ اس کا ہندی ایڈیشن ضرور نکالیں۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ ہندی کے کم سے کم 500 سالانہ ممبر میں بنواؤں گا۔ انشاءاللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ستمبر سے ہندی ایڈیشن نکل رہا ہے، مگر نہ جانے کیا وجہ ہوئی ستمبر میں بھی وہ نہیں آ سکا۔ سوال: وہ انشاءاللہ جلدی آ رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، ابھی اور مولانا وسیع صاحب اس کے لیے بہت فکر مند ہیں اور لوگوں کا تقاضا بھی بہت ہے۔ جواب: خدا کرے یہ خبر جلدی سچی ہو اور احمد بھائی حکم کریں مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ سوال: آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جواب: مشرقی یو پی میں بستی ضلع کے گاؤں کے زمیندار کے ہاں میری پیدائش 13 اگست 1957 میں ہوئی۔ 1977 میں انٹر پاس کیا۔ میرے چچا یو پی پولیس میں ڈی ایس پی تھے، ان کی خواہش پر پولیس میں بھرتی ہو گئی۔ دوران ملازمت 1982 میں میں نے بی کام کیا اور 1984 میں ایم اے کیا۔ یو پی کے 55 تھانوں میں انسپیکٹر تھا، نہ انچارج رہا۔ 1990 میں پروموشن ہوا، سی او ہو گیا۔ 1997 ایک ٹریننگ کے لیے فلور اکیڈمی جانا ہوا تو اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب اے صدیقی صاحب نے، جو ہمارے چچا کے دوست بھی تھے، مجھے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کا مشورہ دیا اور میں نے چھٹی لے کر 2000 میں پی ایچ ڈی کیا۔ 1997 میں میری پرفارمنس ملازمت میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر خصوصی پروموشن ڈی ایس پی کے عہدہ پر ہو گیا اور میری پوسٹنگ مظفر نگر میں خفیہ پولیس کے محکمہ میں ہو گئی۔ میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں جو انجینئر ہیں، ایک بہن ہے جس کی شادی ایک لیکچرر سے ہوئی۔ خاندان میں الحمدللہ تعلیم کا رواج رہا ہے۔ آج کل میں مشرقی یو پی میں ایک ضلع ہیڈ کوارٹر میں محکمہ خفیہ پولیس کا ذمہ دار ہوں۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب: ہمارا خاندان
پڑھا لکھا خاندان ہونے کی وجہ سے اپنی مسلم دشمنی میں مشہور رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ہمارے خاندان کی ایک شاخ تقریباً 100 سال پہلے مسلمان ہو کر فتح پر ہنسو اور پرتاب گڑھ میں جا کر آباد ہو گئی تھی، جو بہت پکے مسلمان ہیں۔ ادھر ہماری بستی میں 30 سال پہلے بستی کے زمینداروں کی چھوا چھوت سے تنگ آ کر 8 دلت خاندانوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان دونوں واقعات کی وجہ سے ہمارے خاندان میں مسلم دشمنی کے جذبات اور بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ بابری مسجد کی شہادت کے زمانے میں اس میں اور بھی زیادتی ہو گئی۔ ہمارے خاندان کے کچھ نوجوانوں نے بجرنگ دل کی ایک برانچ گاؤں میں قائم کر لی تھی، جس میں سب سے زیادہ خاندان کے لڑکے ممبر تھے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ کسی آدمی کے اسلام قبول کرنے کے لیے مخالف ترین ماحول میرے لیے تھا، مگر اللہ کو جس کا نام ہادی اور رحیم ہے اپنے شان کا کرشمہ دکھانا تھا، اس نے ایک عجیب راہ سے مجھے یہ راہ دکھائی۔ ہوا یہ کہ غازی آباد ضلع کے پلکھوہ کے ایک خاندان کے 9 لوگوں نے مولانا کے پاس آ کر پھلت میں اسلام قبول کیا۔ 2 ماں باپ اور 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے۔ لڑکا شادی شدہ تھا۔ مولانا صاحب سے ان لوگوں نے کلمہ پڑھوانے کے لیے کہا اور بتایا کہ ہم 8 لوگ تو ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑا لڑکا شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ابھی تیار نہیں ہے۔ جب اس کی بیوی تیار ہو جائے گی، یہ اس کے ساتھ کلمہ پڑھے گا۔ مولانا صاحب نے کہا، موت زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، یہ بھی ساتھ ہی کلمہ پڑھ لے۔ ابھی اپنی بیوی کو نہ بتائے اور اس کو تیار کرے اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔ مولانا صاحب نے ان سب کو کلمہ پڑھوایا اور ان کی فرمائش پر ان سب کے نام بھی اسلامی رکھ دیے۔ ان لوگوں کے کہنے پر ایک پیٹھ پر ان کے قبول اسلام اور ان کے نئے ناموں کا سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا۔ ان لوگوں کو بتا بھی دیا کہ قانونی کارروائی ضروری ہے۔ اس کے لیے بیان حلفی تیار کرا کے ڈی ایم کو رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجنا اور کسی اخبار میں اعلان نکالنا کافی ہوگا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے گئے اور قانونی کارروائی پکی کرا لی۔ بچوں کو مدرسہ میں داخل کر دیا۔ بڑی لڑکیاں اور ماں عورتوں کے اجتماع میں جانے لگی۔ مسلمان عورتوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے خوشی میں مٹھائی تقسیم کر دی۔ لڑکے کی بہو کو معلوم ہو گیا، اس نے اپنے مائکہ والوں کو خبر دی۔ ایک سے ایک کو خبر ہوتی گئی اور ماحول گرم ہو گیا۔ علاقہ کی ہندو تنظیمیں جوش میں آ گئی۔ آج تک ٹی وی چینل کے لوگ آ گئے۔ دیکھتے دیکھتے خبر پھیل گئی۔ دینک جاگرن اور امرا اجالا دونوں ہندی اخباروں میں 4 کالموں کی بڑی بڑی خبریں چھپیں، جن کا ہیڈنگ تھا، لالچ دے کر دھرمانترن پر پوری ہندو برادری میں روش، دھرمانترن پھلت مدرسہ میں ہوا۔ اس خبر سے پورے علاقہ میں گرمی پیدا ہو گئی۔ میری پوسٹنگ مظفر نگر میں تھی۔ علاوہ اپنی دفتری ذمہ داری کے مجھے خود اس خبر پر غصہ آیا اور ہم اپنے 2 انسپیکٹروں کو لے کر پھلت پہنچے۔ وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ مولانا صاحب ہی صحیح بات بتا سکتے ہیں، اور ہمیں اطمینان دلایا کہ ہمارے ہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب سے آپ ملیں، وہ آپ کو بالکل حق بتا دیں گے۔ میں نے اپنا فون نمبر وہاں دیا کہ مولانا صاحب سے معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ وہ پھلت کب آ رہے ہیں۔ تیسرے روز مولانا صاحب کا پھلت کا پروگرام تھا۔ 6 نومبر 2002 کی صبح 11 بجے ہم پھلت پہنچے۔ مولانا صاحب سے ملے۔ مولانا صاحب بہت خوشی سے ہم سے ملے، ہمارے لیے چائے ناشتہ منگایا، بولے بہت خوشی ہوئی آپ آئے۔ اصل میں مولوی ملاؤں اور مدرسوں کے سلسلہ میں بہت غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں تو اپنے ساتھیوں اور مدرسے والوں سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ پولیس والوں، ہندو تنظیموں کے ذمہ داروں، سی آئی ڈی اور سی بی آئی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں بلانا، بلکہ چند دن مدرسوں میں مہمان رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اندر کے حال سے واقف ہو جائیں اور مدرسوں کی قدر پہچانے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک دن پہلے بھی آئے تھے اور مجھے ایک سفر پر ادھر ہی سے جانا تھا، مگر خیال ہوا کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اس لیے میں صرف آپ کے لیے آج آ گیا ہوں۔ مولانا صاحب نے ہنس کر کہا، فرمائیے میرے لائق کیا سیوا ہے احمد بھائی۔ مولانا صاحب نے ملاقات کے شروع میں ہی کچھ ایسے اعتماد اور محبت کا اظہار کیا کہ میری سوچ کا رخ بدل گیا۔ میرے اندر کا غصہ آدھا بھی نہ رہا۔ میں نے اخبار نکالے اور معلوم کیا کہ آپ نے یہ خبر پڑھی ہے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ رات مجھے یہ اخبار دکھایا گیا تھا۔ میں نے امر اجالا میں یہ خبر پڑھی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب نے بتایا، میں ایک سفر پر جا رہا تھا، گاڑی میں سوار ہو رہا تھا کہ ایک جیپ گاڑی آئی، مجھے سفر کی جلدی تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ حضرت جی سے ملنے آئے ہوں گے، ان کو ادھر قاری حفظ الرحمان صاحب کا پتہ بتا دو۔ مگر ایک صاحب جانتے تھے، کہا ہمیں کسی دوسری جگہ نہیں جانا ہے، ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ 1 مہینہ سے پریشان ہے۔ میں گاڑی سے اترا، ان کو کلمہ پڑھوایا، ان کے زیادہ کہنے پر ان کے اسلامی نام بھی بتائے اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی قبول اسلام کا دیا، اور ان کو بتایا کہ قانونی کارروائی پکی جب ہوگی جب آپ بیان حلفی تیار کر کے ڈی ایم کو اطلاع کریں گے اور ایک اخبار میں اعلان کر دیں گے، اور اچھا ہے کہ ذیلی گزٹ میں دے دیں۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کل ہی جا کر ہم سب کارروائی پوری کریں گے، اور مجھے علم ہوا کہ انہوں نے یہ سب کام پورے کرا لیے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا، ہمارا ملک سیکولر ملک ہے اور ملک کے قانون نے اپنے مذہب کو ماننے اور مذہب کی دعوت دینے کا بنیادی حق ہمیں دیا ہے۔ کسی کو ایمان کی دعوت دینا کہ کوئی مسلمان ہونا چاہے، اس کو کلمہ پڑھوانا ہمارا بنیادی قانونی حق ہے۔ جس چیز کو قانونی حق ہے اس کے سلسلہ میں ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے، اور غیر قانونی کام ہم لوگ جان بوجھ کر ہرگز نہیں کرتے۔
भूल में हो जाए तो इसकी तलाफी की कोशिश करते हैं। जहाँ तक लालच देकर या ड्रा कर मजहब बदलवाने की बात है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये गैर कानूनी काम मुमकिन भी नहीं है। मजहब बदलना या किसी का मुसलमान होना इसके दिल के विश्वास का बदलना है, जो लालच और डर से हो ही नहीं सकता। आपको खुश करने के लिए कोई कह सकता है कि मैं हिंदू होता हूँ या मुसलमान होता हूँ, मगर इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी को आदमी अंदर से राजी हुए बगैर नहीं कर सकता। दूसरी इससे भी अहम और ज़रूरी बात यह है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान इसको कहते हैं जो हर सच्ची बात को माने, सारे सच्चों से सच्चा है। हमारा मालिक और इसके भेजे हुए रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में ये गलत फहमी है कि वो सिर्फ मुसलमानों के रसूल और उनके लिए मालिक के संदेशों अहक हैं, हालांकि कुरान में और आपकी हदीसों में सिर्फ ये बात मिलती है कि हम सबके मालिक की तरफ से भेजे हुए सारे इंसानों के तरफ अंतिम, आखिरी और सच्चे संदेष्टा रसूल थे। वो ऐसे सच्चे थे कि उनके दीन के और उनके जान के आखिरी दुश्मन भी कभी उनको झूठा ना कह सके, बल्कि दुश्मनों ने आपका लक़ब सादिकुल अमीन और सच्चा और ईमानदार का दिया। हमारा विश्वास ये है कि दिन हो रहा है, हमारी आंखें देख रही हैं, ये आंखें धोखा दे सकती हैं, ये बात झूठ हो सकती है, दिन हो रहा है, मगर हमारे रसूल ने जो हमें खबर दी है इसमें ज़रा बराबर गलती, धोखा या झूठ नहीं हो सकता। हमारे रसूलुल्लाह ने हमें खबर दी है कि सारे दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, इसलिए सारे जगत के इंसान आपस में खूनी रिश्ता के भाई हैं। शायद आपके यहाँ भी यही माना जाता है। मैंने कहा ये बात तो हमारे यहाँ भी मानी जाती है। मौलाना ने कहा ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, हम और आप खूनी रिश्ता के भाई हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप मेरे चचा हो, मैं आपका चाचा हूँ, मगर आपके और हमारे बीच खूनी रिश्ता है। इस खूनी रिश्ते के अलावा आप भी इंसान है और मैं भी इंसान। इंसान वो है जिसमें उनसियत हो, यानी मोहब्बत हो, एक दूसरे की भलाई का जज्बा हो। इस रिश्ता से अगर आप ये समझते हैं कि हिंदू धर्म ही अकेला मुक्ति का रास्ता और मोक्ष का तरीका है, तो आपको मुझे इस रिश्ते का लिहाज करते हुए हिंदू बनाने की जी जान से कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इंसान हैं और आपके सीने में पत्थर नहीं है, दिल है, तो इस वक्त तक आपको चैन नहीं आना चाहिए जब तक मैं गलत रास्ता छोड़कर मुक्ति के रास्ते पर ना आ जाऊं। मौलाना साहब ने मुझसे पूछा कि ये बात है या नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सच बात है। मौलाना साहब ने कहा आपको सबसे पहले आकर मुझे हिंदू बनने के लिए कहना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि मैं मुसलमान हूँ। निकलते सूरज की रोशनी से ज्यादा मुझे इस बात का यकीन है कि इस्लाम ही वाहिद, सबसे पहला और सबसे आखिरी फाइनल मजहब और मुक्ति और मोक्ष यानी निजात का वाहिद जरिया है, रास्ता है। अगर आप मुसलमान हुए बगैर दुनिया से चले गए तो आपको हमेशा की नर्क में जलना पड़ेगा, और जिंदगी का एक सांस के लिए भी इत्मीनान नहीं। जो सांस अंदर चला गया, क्या खबर के बाहर आने तक आप जिंदा रहेंगे या नहीं, और जो सांस बाहर निकल गया, क्या खबर के अंदर आने तक जिंदगी वफा करेगी। इस हाल में अगर मैं इंसान हूँ और मैं आपको अपना खूनी रिश्ते का भाई समझता हूँ, तो जब तक आप कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं होंगे मुझे चैन नहीं आएगा। ये बात मैं कोई नाटक के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। थोड़ी देर की इस मुलाकात के बाद इस खूनी रिश्ते की वजह से अगर मुझे रात सोते सोते भी आपकी मौत और नर्क में जाने का जलने का ख्याल आएगा तो मैं बेचैन होकर बलकने लगूंगा। इसलिए सर आप पलकू वालों की फिक्र छोड़ दीजिए। जिस मालिक ने पैदा किया है, जीवन दिया है, उसके सामने मुंह दिखाना है। मेरे दर्द का इलाज तो जब होगा जब आप तीनों मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट दरखास्त है कि आप मेरे हाल पर तरस खाएं, आप तीनों कलमा पढ़ें। अहमद भाई मैं अजीब हैरत में था। मौलाना साहब की मोहब्बत जैसे जादू हो। मैं ऐसे खानदान का मेंबर हूँ जिसकी घुट्टी में मुसलमानों, मुस्लिम बादशाहों और इस्लाम की दुश्मनी पिलाई गई है, और इस खबर के सिलसिला में हद दर्जा बरहम होकर मैं गोया मुखालिफ इंक्वायरी के लिए फैसला करके फुल्त गया था। और मौलाना साहब मुझे ना इस्लाम के मुताला को कहते हैं, ना गलत फहमियों को दूर करने के लिए कहते हैं, बस सीधे सीधे मुसलमान होने को कह रहे हैं। मेरी अंतरात्मा, मेरा ज़मीर गोया मौलाना साहब की मोहब्बत के शिकंजा में जैसे बिल्कुल बेबस हो गया। मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सादी और सच्ची है, हमें सोचना ही पड़ेगा, मगर ये फैसला इतनी जल्दी करने का तो नहीं कहा इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी में ले सके। मौलाना साहब ने कहा सच्ची बात यह है कि आप और हम सब मालिक के सामने एक बड़े दिन हिसाब के लिए इकट्ठा होंगे, तो इस वक्त इस सच्चाई को आप जरूर पाएंगे कि ये फैसला बहुत जल्दी में करने का है और इसमें देर की गुंजाइश नहीं, और आदमी इसमें जितनी देर करेगा पछताएगा। पता नहीं फिर जिंदगी फैसला लेने की मोहलत दे या ना दे, और मौत के बाद फिर अफसोस और पछतावे के अलावा आदमी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ये बात सच्ची है कि ईमान कबूल करने से और मुसलमान होने से ज्यादा जल्दबाजी में करने का कोई और फैसला हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप हिंदू धर्म को मुक्ति का रास्ता समझते हैं तो फिर मुझे हिंदू बनाने में इतनी ही जल्दी करनी चाहिए जिस तरह मैं मुसलमान बनने के लिए जल्दी करने को कह रहा हूँ। मुझे ख्याल हुआ कि जिस विश्वास, मजबूत एतमाद और यकीन के साथ मौलाना साहब मुसलमान होने को कह रहे हैं, इसमें इस एतकाद के साथ में हिंदू बनने को नहीं कह सकता, बल्कि सच्ची बात यह है कि हम लोग अपने पूरे धर्म को कही सुनाई रस्मों पर आधारित कहानियों के अलावा कुछ नहीं समझते थे। जब हमारा हिंदू धर्म पर विश्वास का यह हाल है तो कि ये किस बलबोते हिंदू बनने को कह सकते हैं। मेरे अंदर से जैसे कोई कह रहा था, राम कुमार, इस्लाम में जरूर सच्चाई है जो मौलाना साहब के अंदर ये विश्वास है। मौलाना साहब कभी कभी बहुत खुशामद, कभी जरा जोर से, बारहा हम
لوگوں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے کہتے رہے۔ جب مولانا صاحب خوشامد کرتے تو مجھے ایسا لگتا جیسے کسی زہر کھانے کا ارادہ کرنے والے یا آگ میں کودنے والے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کوئی ہمدرد، کوئی ماں خوشامد کرتی ہے۔ مولانا صاحب ہمیں بار بار کلمہ پڑھنے پر زور دیتے رہے۔ میں نے وعدہ کیا ہم لوگ ضرور غور کریں گے، ہمیں پڑھنے کے لیے بھی دیجیے۔ مولانا نے اپنی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی اور ہمیں 100 بار روزانہ یا ہادی یا رحیم اس وشواس کے ساتھ پڑھنے کو کہا کہ وہ مالک راستہ دکھانے والا، سب سے زیادہ دیا کرنے والا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس مالک کو جب آپ ان ناموں سے یاد کریں گے تو آپ کے لیے اسلام کے راستے ضرور کھول دیں گے۔ اصل میں دلوں کو پھیرنے کا فیصلہ اسی اکیلے کا کام ہے۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا اچھا ہے، ماحول گرم ہو رہا ہے، آپ اخبارات میں اس خبر کا کھنڈن نکلوا دیں۔ مولانا صاحب نے کہا میں نے ان کو دینی اور ان کا قانونی حق سمجھ کر کلمہ پڑھوایا۔ جھوٹ کھنڈن کرانا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ آپ کو بھی کسی جھوٹ بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ہم خود کریں گے۔ ہم لوگ واپس ہو گئے تو میرے دونوں انسپیکٹرز مجھ سے بولے سر دیکھا کتنے سچے اور سجن آدمی ہیں۔ ہم لوگوں کا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ مولانا صاحب تو ایسے آدمی ہیں کہ کبھی کبھی شانتی کے لیے ان کی سنگتی میں آ کر بیٹھا جائے، کوئی لاگ نہیں لپیٹ نہیں۔ صاف باتیں۔ سوال آپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جواب میں نے گھر جا کر آپ کی امانت آپ کی سیوا میں پڑھی۔ محبت، ہمدردی اور سچائی اس کے لفظ سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے اس کتاب کو پڑھ کر لگا کہ ایک بار پھر میری ملاقات مولانا صاحب سے ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بار بار میرے اندر مولانا صاحب سے ملاقات کی ہوک سے اٹھتی رہی۔ اسلام کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوا۔ میں مظفر نگر میں ایک دکان سے قرآن مجید کا ہندی ترجمہ لے کر آیا۔ میں نے فون پر مولانا صاحب سے اس کے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مولانا صاحب نے کہا دیکھیے قرآن مجید کو آپ ضرور پڑھیں، مگر صرف اور صرف یہ سمجھ کر پڑھیے کہ میرے مالک کا بھیجا ہوا یہ کلام ہے۔ یہ سوچ کر اور پڑھیں کہ یہ مگر صرف اور صرف میرے لیے بھیجا ہے، اس لیے مالک کا کلام سمجھ کر اچھا ہے آپ اشنان کر کے پڑھیں۔ پاک کلام کا پاک نور پاک اور صاف ستھری حالت میں پڑھنا چاہیے۔ 2 ہفتوں میں میں نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب میرے لیے مسلمان ہونے کے لیے اندر کے دروازے کھل گئے۔ میں نے بھول جا کر مولانا صاحب کے سامنے کلمہ پڑھا۔ مولانا صاحب نے میرا نام رام کمار بدل کر میری خواہش پر محمد حذیفہ رکھا اور بتایا کہ ہمارے نبی اپنے ایک صحابی کو رازداری اور جاسوسی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ مجھے اس لحاظ سے یہ نام بہت اچھا لگا۔ سوال اس کے بعد اسلام کے مطالعہ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جواب مولانا صاحب کے مشورہ سے ہی چھٹی لے کر ایک چلہ جماعت میں چلا گیا، مگر مولانا صاحب نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ کسی سے جماعت میں اپنا پرانا تعارف نہ کرائیں، نہ اپنے آپ کو نامسلم کہیں، اس لیے کہ آپ سچی بات یہ ہے کہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی نے سچی خبر دیا کہ ہر پیدا ہونے والا اسلامی نظریہ پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہر مذہب کے بچے کو دفنایا ہی جاتا ہے۔ آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم سب کے باپ حضرت آدم اس کائنات کے سب سے پہلے مسلمان تھے، اس لیے آپ پشیطنی مسلمان ہے۔ جماعت میں میرا وقت اچھا گزرا، لوگ مجھے انگریزی پڑھا لکھا دینی تعلیم سے بالکل کورا مسلمان سمجھ کر مجھے نماز وغیرہ یاد کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ گجرات کے ایک نوجوان عالم ہماری جماعت کے امیر تھے۔ میں نے 40 دن میں پوری نماز اور بہت سی دعائیں یاد کر لی۔ جماعت سے واپس آیا تو میرا ٹرانسفر اعلیٰ آباد ہو گیا۔ اپنی اعلیٰ آباد پوسٹنگ کے دوران میں نے اپنی بیوی کو بہت کچھ بتا دیا۔ وہ بہت فرما بردار بھولی بھالی عورت ہے۔ انہوں نے میرے فیصلہ کی ذرا بھی مخالفت نہیں کی، بلکہ میرے ساتھ ہر حال میں رہنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اس کو بھی کتابیں پڑھوائیں۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اس کو لالچ دیا اسلام قبول کرنے سے ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہمیں اولاد بھی دے گا۔ اولاد نہ ہونے کے غم میں وہ بہت گھلتی رہتی تھی۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوئی۔ ایک مدرسہ میں لے جا کر اس کو کلمہ پڑھوایا۔ میں نے اپنے اللہ سے بہت دعا کی کہ میرے رب نے آپ کے بھروسے سے اس سے وعدہ کر لیا ہے، آپ میرے بھروسے کی لاج رکھیں اور اس کو چاہے ایک ہی ہو اولاد دیجیے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے 11 سال کے بعد ہمیں ایک بیٹا دیا اور 3 سال کے بعد ایک بیٹی بھی ہو گئی ہے۔ سوال اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی ملازمت میں کوئی مشکل نہیں آئی؟ جواب میں نے اعلیٰ آباد پوسٹنگ کے دوران اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور قانونی کارروائی ہائی کورٹ کے ایک وکیل کے ذریعہ کرائی، جس کے لیے مجھے اپنے محکمہ سے اجازت لینی ضروری تھی۔ میں نے اس کی درخواست کی۔ ایک دویدی جی ہمارے باس تھے، انہوں نے مجھے بہت سختی سے روکا اور دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو میں آپ کو معطل کر دوں گا۔ میں نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ فیصلہ تو میں کر چکا ہوں، اب واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر دیجئے۔ انہوں نے مجھے سسپینڈ معطل کر دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 3 چلے کے لیے جماعت میں چلا گیا۔ بنگلور، میسور میں میرا وقت گزرا اور
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मुझे इस वक्त 3 बार हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत हुई, जिसकी मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। वापस आया तो अल्लाह ने मेरे तमाम अफसरों को नरम कर दिया। लखनऊ में एक मुसलमान अफसर जो बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, मैंने उनसे जाकर अपना पूरा हाल सुनाया। वो फुल जा चुके थे और मौलाना साहब को जानते थे। उन्होंने मेरी मदद की और मुझे मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया। सवाल, आपके दोनों इंस्पेक्टर साथियों का क्या हुआ? जवाब, जो अब्बी से आपके साथ मिलने गए थे। जवाब, उनमें से एक ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके घर वालों की तरफ से उन पर बहुत मुश्किलें आई। उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई, मगर वो जमे रहे और अल्लाह ने उनके हालात को हल किया। दूसरे भी अंदर से तैयार हैं, मगर वो भी अपने साथी की मुश्किलात देखकर डरे हुए हैं। सवाल, आपने अपने खानदान वालों पर काम नहीं किया? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। इस काम की बड़ी तफसीलात हैं। मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है, फिर किसी मुलाकात में आप तफसीलात सुनिए तो आपको बहुत मजा आएगा। सवाल, 1 मिनट में अरमगान के पाठकों कारीन के लिए कोई पैगाम आप देंगे? जवाब, इस्लाम से बड़ी कोई सच्चाई नहीं, और जब ये ऐसी सच्चाई है तो इसके मानने वालों को ना इस पर अमल करने में डरना चाहिए, ना इसको दूसरों तक पहुंचाने से रुकना चाहिए। थोड़ी बहुत मुखालफतें आएंगी। हमारे मौलाना साहब कहते हैं कि इस्लाम एक रोशनी है और सारे बातिल मजाहिब अंधेरे अंधेरे कभी उजाले पर हावी नहीं हो सकते। उजाला ही गालिब हुआ करता है। कभी कभी जब रोशनी की कमी होती है तो लगता है कि अंधेरे छा गए और गालिब आ गए, मगर जरा उजाला कीजिए, अंधेरे 9 2 11 हो जाते हैं। बस मेरा ये मानना है और यही मेरा पैगाम है कि फतह हमेशा रोशनी वालों की होती है। इसलिए किसी तरह के डर के बगैर इस्लाम की दावत देनी चाहिए और बगैर लालच के सच्ची हमदर्दी का हक अदा करने की नीयत से दावत दी जाए तो मुझ जैसे इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में पले मुखालफाना इंक्वायरी का फैसला करने वालों को जब हिदायत हो सकती है तो भोले भाले सादा दिमाग लोगों पर असर ना हो, ये कैसे हो सकता है? सवाल, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जवाब, अच्छा इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जब कभी आप आएंगे तो दूसरी किस्त ज़रूर सुनाइएगा। जवाब, इंशाअल्लाह ज़रूर। मुस्तफ़ा अज़माहनामा अरमगान, अक्टूबर 2006।